دوستوں آج ماہ ذیلحج کی 12 تاریخ ہے، دوسرے جمعۃ المبارک کا خاص اور مبارک دن آ گیا ہے۔ سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو ماہ ذیلحج کی جو تیسری عید ہے، عید الاضحیٰ کا تیسرا دن ہے، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العالمین آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر رحمتوں کو نزول فرمائے، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے، ناگہانی آفات اور بلیات سے آپ کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ والوں، آج ماہ ذیلحج کی 12 تاریخ کو جو شخص بھی اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتا ہے تو صرف ایک ہی وظیفہ ہے اور ایک ہی طریقہ ہے جو رب کو راضی کروا سکتا ہے، اور وہ عمل ہے اللہ اکبر کا، جس کے معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ پاک عظیم ہے۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ رب العالمین کو اللہ اکبر سے پکارتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی رحمتیں جوش میں آ جاتی ہیں، اور آج آپ کی تمام پریشانیاں، دکھ درد، تکلیفیں اس خاص وظیفے کے ذریعے حل ہو جائیں گی جو کہ اللہ اکبر کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج یہ تسبیح آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، ایک مٹھی چاول کے دانوں کو لے کر، ایک مٹھی چاول کے دانوں کو لیں، اس پر یہ خاص تسبیح، یہ خاص عمل پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی روحانیت ناقابل بیان ہے۔ اس وظیفے کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر میں آپ لوگوں کو بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ بس آپ لوگوں سے اتنا کہتا ہوں کہ آج اللہ اکبر کا یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چار چاند لگا دے گا۔ ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک کی ایک نہایت عظیم و شان آیت، ویسے تو یہ دو آیتیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی قرآن کریم کی مبارک آیت ہے، اور ایک اور آیت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیں یہ جو آیتیں ہیں، آیت کریمہ ایک ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہ جو آج میں آپ کو ترتیب بتاؤں گا یعنی اللہ اکبر کی، اللہ سب سے بڑا ہے۔ دیکھیں آذان بھی اللہ اکبر سے ہی شروع ہوتی ہے، نماز بھی اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، جنگوں کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہوتا ہے، سنت ابراہیمی بھی اللہ اکبر سے ہوتی ہے، اور ان 3 دنوں کے اندر سب سے زیادہ جو تکبیریں سنائی جاتی ہیں وہ اللہ اکبر کی ہی ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، آج اس تسبیح کو پڑھنے سے رب راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے اگر 1200 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ بھی تمہارے نصیب و تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے، اور سب سے خاص اس وظیفے کا فائدہ یہ ہے کہ 12 ناممکن حاجتیں آپ کی پوری ہو جاتی ہیں۔ آج 12 ذیلحج کو آپ کی 12 ناممکن حاجتیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں کے اوپر جتنے قرضے ہیں سب دور ہو جائیں گے، اور جب بھی ذیلحج کے مہینے میں 12 تاریخ آتی ہے، جب بھی ذیلحج کے مہینے میں 12 تاریخ آتی ہے، دوسرا جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے، تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے دولت کا یہ بیش قیمتی عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیں ہماری زندگی کی سب سے کڑوی حقیقت یہی ہے کہ اگر پیسہ ہے تو تمام معاملات حل ہو جائیں گے۔ آج کل کے دور میں پیسوں کی اہمیت کئی گنا زیادہ ہے، کیونکہ ہر کام پیسوں سے ہی ہو رہے ہیں۔ اللہ والوں، اگر رشتہ بھی طے کرنا ہوتا ہے نا تو بھی لڑکے کی جیب دیکھی جاتی ہے۔ بے شک لڑکا کالا ہو، یہ کیسا بھی ہو، لیکن اگر وہ کماتا اچھا ہے تو گوری سے گوری لڑکی کا رشتہ بھی اس کے لیے بآسانی اس کو مل جانا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ رب سے حلال رزق مانگو، تمہاری تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی، تمہارے تمام مسئلے پیسوں سے حل ہو جائیں گے اگر تم حلال رزق کماتے ہو، اور اگر حرام کماؤ گے تو پھر یقین کرو بڑی آزمائش میں پھنسو گے۔ اور دوسری بات، یہ پیسہ تو ہوگا، سکون نہیں ہوگا، کیونکہ سکون اللہ پاک کے ذکر میں ہے، سکون اللہ پاک کے حلال رزق کے اندر ہے۔ اور دوستوں آج وہی وظیفہ دینے جا رہا ہوں جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ لوگ حلال کا رزق کمائیں گے، رزق حلال آپ لوگوں کو نصیب ہوگی۔ آج اگر آپ لوگ رزق حلال حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی تمام پریشانیاں، مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کروانا چاہتے ہیں، تو ماہ ذیلحج کی 12 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ دولت کا خاص وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا، خدا کی قسم تمہارا نصیب آسمان پھاڑ دے گا۔ آج اللہ رب العالمین سے جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگ لو، کیونکہ یہ دن روحانی طور پر دلوں کو نرم کرنے والا ہے۔ اگر کسی کے دل میں بوجھ ہو، غم ہو، گناہوں کی پریشانیاں ہوں تو اللہ رب العالمین اس دن کے صدقے ان کی تمام پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ یہ دن شکر کا پیغام بھی دیتا ہے۔ انسان جب عید کی نعمتوں کو دیکھتا ہے اور پھر جمعے کی نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسے محسوس اور احساس ہوتا ہے کہ زندگی کی ہر خوشی دراصل اللہ کی عطا میں ہی ہے۔ اس دن جو شخص
دل سے یہ خاص وظیفہ پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس کو بے شمار کا رزق عطا فرمائیں گے، پچھلے تمام کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی، اور اگلے سال کے رزق اور مال و دولت کامیابی کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ اس لیے آج ماہ ذی الحج کی 12 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آج یہ دولت کا بیش قیمتی عمل کسی صورت نہیں چھوڑیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذی الحج کی 12 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، جب وقت ملے، جب موقع ملے، آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی تمام کی تمام حاجتوں کو رب العالمین کی بارگاہ سے پورا کروا سکتے ہیں۔ یعنی آج آپ لوگ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، سب آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ اس وظیفے کو بس آپ لوگوں نے پڑھنا ضرور ہے، اللہ والوں چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر اس عمل کو آپ لوگوں نے چھوڑ دیا تو یقین جانو پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا، پچھتاوا آپ کے مقدر میں آ جائے گا۔ اور اگر آپ لوگوں نے چند وقت، چند لمحات اس عمل، اس وظیفے کو دے دیے تو پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دی جائیں گی۔ بے شک اس عمل کو پڑھنے میں رات کے 10، 11، 12 بھی بج جائے نا، تب بھی اس عمل کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو چھوڑ دیا تو یقین جانو پچھتاوا بہت زیادہ ہو جائے گا، 1 سال کا لمبا انتظار آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ تو دوستوں، لازمی اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ ذی الحج کی 12 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل
نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، ہر بندے کی مشکلات اور پریشانیاں الگ الگ ہیں، لیکن آج یہ تسبیح، یہ عمل پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی روح کو ایسا سکون ملے گا کہ وہ کسی اور چیز سے آپ کو میسر نہیں آ سکتا۔ بس آپ لوگوں نے آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر رزق کو اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے آپ لوگ اپنے دروازوں کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اس عمل کو پڑھنے سے فرشتے آپ کے گھر میں رزق، مال و دولت پھینک پھینک کے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ماہ ذی الحج کی 12 تاریخ ہے، دوسرے جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آپ لوگ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں، بیمار ہیں شفا کے لیے پڑھ لیں، تنگ دست ہیں تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں تمام مسائل کا حل آج اس وظیفے کے اندر چھپا ہوا ہے۔ بس ایک گلاس پانی اپنے سامنے ضرور رکھیے گا، اس پر دم کر کے اس پانی کو پی جائیے گا، تاکہ آپ کے جسم میں جتنا انفیکشن ہے، جراثیم ہیں، جادو جنات کے معاملات ہیں، وہ سب جل کے راکھ ہو جائیں۔ اور اللہ والوں کو صدقے کے لیے ایک مٹھی چاول یا چینی بھی ضرور رکھیے گا۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، کٹوری میں رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف، یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جس حالت میں التحیات پڑھتے ہیں اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے صاف ستھری ہو، ایک بار چیک کر لیں، کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ دونوں صورتوں میں وظیفہ
ہو جائے گا. بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا. اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے. یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں. رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے. اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے. یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا. اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا. اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ. صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی. وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا. آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے. اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا. آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے. صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی. اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں سب سے خاص وظیفہ ہے دولت کے اعتبار سے، مغفرت کے اعتبار سے اور اللہ پاک سے معافی مانگنے کے اعتبار سے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ والوں یہ وہ تسبیح ہے جو شیطان کی بھی چیخیں نکال دیتی ہے. چیخیں مار کے شیطان روتا ہے جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھتا ہے. یہ وہ قدرت اور رحمتوں والے الفاظ ہیں کہ ان کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات حل ہوتی ہیں، آپ کی پریشانیاں حل ہوتی ہیں، رزق میں بے شمار کی برکت ہوتی ہے. اللہ والوں زیادہ تر ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہمیں کنویں میں بلکہ پیچھے دھکیلتے ہیں، ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے. وہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں. لیکن اگر ان کلمات کو پڑھ لیا جائے تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے، رب کی رحمتیں بھی نصیب ہوتی ہیں. اللہ والوں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک تسبیح نہیں ہے، یہ وہ روحانی کنجی ہے، یہ وہ روحانی راز ہے، یہ وہ آپ کو دینے لگا ہوں جس کو پڑھنے سے نصیب سنور جاتے ہیں، نصیب بدل جاتے ہیں. اللہ والوں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہماری قسمت میں، ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں. تو خدا را آج یہ خاص عمل لا حول ولا قوت الا باللہ کا بالخصوص پڑھ لینا. کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک بار ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ دو بار ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ والو یہ 4 بار. اس طریقے سے دیکھیں آپ لوگوں نے یہ پڑھنے ہیں کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. چاہے تو الا باللہ تک بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں. دونوں طریقے بہت اچھے ہیں، جیسا دل کرے آپ لوگ پڑھ لیں. لیکن پڑھنا آپ نے یقین کرے روتے ہوئے ہے، کیونکہ یہ مغفرت کا پروانہ ہے. آپ لوگ آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اس کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا شروع کریں. خود بخود آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، خود بخود آپ کو رونا آنا شروع ہو جائے گا. اس طریقے سے آپ لوگ اس خاص تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں. کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 41 بار، 41 ٹائمز لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے. اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، ایک آیت کریمہ ہے قرآن پاک کی، بہت ہی مشہور آیت ہے جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے. اللہ والوں اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے
لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے آخر میں الف لام میم کا عمل وظیفہ پڑھنا ہے۔ الف لام میم کو آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے دیکھیں، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، لیکن آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کے یا بھگا بھگا کر مت دیکھا کریں، کیونکہ جب کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی تو اللہ والوں آپ کو فائدہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ لوگ اللہ پاک کے کلام سے اکتا جائیں گے تو اللہ والوں پھر رب العالمین بھی آپ کی فکر نہیں کرے گا۔ اس لیے کہتا ہوں احترام بہت ضروری ہے۔ تو اللہ والوں آپ نے آخر میں الف لام میم پڑھنا ہے، اور یہ بڑے ہی خاص اور انمول آیات ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جس سے آپ لوگ اگر اللہ پاک کو پکاریں گے تو رب العالمین آپ کی تمام حاضریوں کو قبول و منظور فرمائیں گے، اور ہر دعا کو مصلی چھوڑنے سے پہلے قبول و منظور فرمائیں گے۔ چاول پہ دیکھیں یہ عمل پڑھا جائے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، چاول جو آپ نے اپنے سامنے رکھے ہیں اس پر آپ نے دم کرنا ہوگا۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ الف لام میم یہ ایک بار ہو گیا، الف لام میم یہ دو بار ہو گیا، الف لام میم یہ دیکھیں تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الف لام میم کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، اور چاولوں پر پھونک مار دیں، چاولوں پر دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب دعا ایک بہترین انداز میں آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ دیکھیں دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا اللہ پاک کے قریب لے جاتا ہے۔ پہلے تو آپ لوگ دم کر کے اس پانی کو پی لیں جو آپ لوگوں نے اپنے سامنے رکھا ہے، تاکہ وہ تمام کی تمام وظیفے کی روحانیت آپ کے جسم میں داخل ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اب دعا کریں اور کھل کے مانگیں، اللہ پاک سے جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، کھل ڈل کے مانگیں۔ یقین کریں آج اپنی حیثیت کے مطابق نہیں، رب کی شان کے مطابق آپ نے سوال کرنا ہے، اور اگر آج رب کی شان کے مطابق آپ لوگوں نے مانگ لیا تو یقین جانیں رب بھی آپ کو جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ وظیفہ دنیا کا بیش قیمتی اور سب سے خاص اور نیا عمل ہے۔ اللہ والوں دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اللہ رب العالمین آپ پر بے شمار کی رحمت ظاہر فرمائے، آپ کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ درد اور تکلیفوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔